جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ نئے نئے فتنے اسلام کے خلاف نئی نئی سازشیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، انہی میں سے ایک سازش، ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے دودھ کا بینک جو ہے وہ بنایا جائے اور وہاں پر دودھ کو اکٹھا کیا جائے اور بچوں کو پلایا جائے۔ تو میرے بھائی، جب اتنی ساری عورتوں کو دودھ اکٹھا ہوگا اور پھر اس کو پروسیس سے گزار کر بچوں کو دیا جائے گا تو کس کو پتہ چلے گا کہ کون میری ماں، رضائی ماں ہے؟ حالانکہ اسلام نے تصور دیا ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ پہلے اللہ کے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ جو نسبی رشتے ہیں وہ تم پر حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم، جو ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور آگے جا کر ارشاد فرمایا وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح جنہوں نے تمہارے دودھ میں شریک ہیں بہنیں، وہ بھی تمہاری جو ہے وہ رضائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ تو اس عورت کے جتنے رشتہ دار ہیں، جس طرح سگی ماں کے رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں کے بھی ان رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر اس سے بھی اگلا سٹیپ کہ جس عورت کا دودھ پیا گیا ہے اس کے خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ جس طرح اپنے سگے باپ کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے کہ وہ پھوپھی ہے، اسی طرح رضائی ماں جو ہے اس کا جو خاوند ہے اس کی بہن کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ رضائی پھوپھی ہے اور اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، فرمایا کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح حرمت رضاعت جو ہے اس سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ ہرگز کوشش نہ کی جائے کہ جس سے اسلام میں حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے اور آنے والے دور میں جو ہے وہ لوگ حرام کے جو ہے وہ کنویں میں جا پڑیں اور حرام کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوں، لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا نکاح حلال ہے، ہماری اولاد حلال کی ہے، جبکہ ایک اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کر بیٹھے ان کے علم میں ہی نہ ہو کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اور وہ حرمت رضاعت کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو چکا۔ تو گزارش ہے کہ اس طرح کے ہرگز کوشش نہ کی جائے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ کوشش کریں، ایسے کام کریں کہ جس سے اسلام کو فروغ ہو، اسلامی تعلیمات اجاگر ہو، امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ایسے کام ہرگز نہ کریں کہ جس سے اسلامی قوانین کے خلاف ورزی ہو اور امت جو ہے وہ حرام کے گہرائی کنویں میں جو ہے وہ جا پڑے اور امت جو ہے وہ جہنم میں جا کر گر پڑے۔ تو اس طرح کے کام جو ہے وہ ہرگز نہ کیے جائیں۔